بیک. جیسا کہ غزوہ بدر کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی اور پر مغز اس میں سے ان کا ایک ایک جملہ قابل توجہ، اور وہاں سے ہمیں ایمان تازہ بھی ہوا، ہمارا ایمان بھی تازہ ہوا یقیناً. اتنی پیاری گفتگو تو ان کے حوالے سے بہت پیاری گفتگو جو کی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. آئیے دوسرے موضوع، صدیقہ کائنات، محبوب کائنات جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے حوالے سے سلسلہ محبت، کیونکہ آپ کا یوم بھی ہے تو آپ کے حوالے سے بھی کل کا یوم جو ہم نے منایا ہے وہ بھی اس حوالے سے کیا تھا، ذکر کیا تھا، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. میں چاہتا ہوں آج بھی بطور برکت حاصل کرنے کے لیے، برکت کو سمیٹنے کے لیے آپ کا ذکر کر لیا جائے. آئیے جناب پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مولانا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سیف صاحب، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی عظمت و شان کے لیے تو جو نص قرآنی ہے نا، وہی ایماندار کے لیے کمال کی چیز ہے. جیسا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو نبی پاک علیہ السلام ہماری جانوں کے قریب ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ جو ہے وہ میں ناظرین کی نظر کرتا چلا جاؤں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے انسانیت میں. تو جواب یہ ملے گا کہ حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو انسان رہ گئے، نبی اور رسولوں کو بھی امام نبی پاک علیہ السلام. اور پھر اگر نبی کریم علیہ السلام کی شان بشریت کو دیکھا جائے اور شان نورانیت کو دیکھا جائے تو شب معراج یہ فلسفہ بھی سمجھ سے بالا تر ہو گیا کہ بشریت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی، کریم آقا علیہ السلام اس سے بھی اوپر چلے گئے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کا انتخاب کیا گیا تو اس میں کہاں سے کوئی نقص لائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ جس کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا ہے، ہم جب اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہر حوالے سے پرکھ کرتے ہیں جی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرکھ کیسی ہے، تو میں کیا زیادہ عرض کروں، اتنا ضرور کہوں گا کہ ناظرین مکرم قرآن شریف کھولیے اور پھر اس کو پڑھتے چلے جائیے. جب آپ سورہ نور پر پہنچیں گے نا تو 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 15 نہیں 18 آیتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کو اور آپ کی عزت و عظمت کو پرکھنے کے لیے اللہ کریم نے قرآن پاک میں نازل فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پر مجھے اپنے شیخ کریم کی بارگاہ سے ایک جملہ کمال جو ہے وہ حاصل ہوا، وہ یہ تھا کہ جس شخصیت کے حق میں سورہ نور اتر رہی ہے، جس کے حق میں سورہ نور اتر رہی ہے، اس شخصیت کی اپنی صورت کتنی نور والی ہوگی. تو پھر خود عالمہ بھی ہیں، پھر صالحہ بھی ہیں، پھر فقیہہ بھی ہیں، پھر مجتہدہ بھی ہیں، اور پھر یعنی آپ کے عالمہ ہونے کو دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ نظر آئیں گی. اگر آپ کی صالحیت کو دیکھا جائے تو اپنی مثال آپ نظر آئیں گی. اور اگر آپ کی صدیقہ ہونے کو دیکھا جائے ماشاءاللہ تو اپنی مثال آپ نظر آتی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کو تو خیر حضرت عائشہ پاک سے اتنا پیار، اتنی محبت تھی، اور اللہ کریم نے یہ ایسا جوڑ بنایا تھا کہ بہت کچھ کہنے کے بعد بھی انسان اگر کچھ کہے گا نا تو یہی کہے گا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہمارے لیے یہی ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم جیسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں رکھا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کو ہمارے سروں کا تاج بناتے ہوئے ہماری ماؤں کا درجہ دیا، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو، بدکاروں کو، سیاہکاروں کو ان کی روحانی اولاد بننے کا شرف عطا فرمایا. اتنا ضرور میں عرض کروں گا ناظرین مکرم سے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے روحانی ماں باپ، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کا کردار، ان کے افکار اور ان کے معاملات کیا ہیں، اور آج ہمارے معاملات کیسے ہیں. تو جب اس چیز پر ہم سب جمع ہو جائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب انقلاب مصطفی حاصل کرنے کے لیے ہمیں روڈ پر نہیں نکلنا پڑے گا، ہمیں دھرنا نہیں دینا پڑے گا، ہمیں لانگ مارچ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ انقلاب مصطفی ہمارے گھروں سے چھن چھن کر لوگوں تک پہنچے گا. اور پھر دین کی دعوت و تبلیغ ایسی بلند و بالا ہوگی کہ ہر جگہ پر ایک ہی نعرہ ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دوران گفتگو آپ نے جملہ بولتے بولتے عالمہ بھی کہا آپ نے، تو میں چاہتا ہوں یہ بھی سوال شامل کر لیا جائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو علمی مقام تھا اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اچھا، علمی مقام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام تو ایسا تھا، اللہ اکبر، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے اس حوالے سے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2/3 دین جو ہے وہ تم میری حمیرہ سے حاصل کر لینا۔ واہ 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 واہ، کیا بات! اور حمیرہ جو تھا نا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نک نام نبی پاک علیہ السلام نے رکھا ہوا۔ اس کو شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں بھی بیان کیا ہے، اور علامہ سراج ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ترمذی شریف میں انہوں نے بیان کیا، پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف میں اس کو لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نک نام رکھا حمیرہ، ماشاءاللہ، اور ارشاد فرمایا کہ 2/3 دین جو ہے وہ میری حمیرہ سے لے لیں۔ یہاں پر میں ایک بات جو ہے وہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو نک نام رکھنا ہے نا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات ہیں، ماشاءاللہ، اور مبارک تعلیمات ایسی نہیں کہ جو آج کے دور میں ہمارے اندر رائج ہو چکی ہے۔ ہمارے اندر کیا ہے، کچھ عرصہ قبل میرے غریب خانے پر کچھ دوست تشریف لائے محفل کے حوالے سے، انہوں نے ٹائم لینا تھا، تو آپ تو یقیناً جانتے ہوں گے یہاں پر چوک رضا آباد میں کالا ٹی سٹال کے نام سے ایک دکان بنی، ان کا نام تھا طارق صاحب۔ تو اب وہ احباب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو آواز دی، میں نے کہا طارق صاحب، انہوں نے توجہ نہ دی، میں نے پھر سے کہا طارق صاحب، انہوں نے توجہ نہ دی، اب تیسری مرتبہ میں نے کہا کالا جی، تو فٹ کر جی نوری صاحب۔ تو اب میں اتنا شرمندہ ہوا، میں وہاں سے مسند سے اٹھا، میں آیا طارق صاحب سے کہا بھائی میں نے آپ کو 2 آوازیں دی ہیں اور آپ نے کمال کیا، آپ نے توجہ نہیں دی۔ تو وہ کہنے لگے نوری صاحب کی دساں مینو کو میرے اصل نام تو بلاندہ ہی کوئی نہیں۔ تو ناظرین مکرم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی طارق کو طارق نہیں رہنے دیں گے تو پھر کہاں پر حضرت طارق بن زیاد کا کوئی وارث پیدا ہوگا؟ تو دیکھیں یہاں پر غلام رسول نام ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں غلام رسول نام ہے، ہم اسے گاموں بنا دیتے ہیں۔ بھائی جب آپ غلام رسول کو غلام رسول نہیں رہنے دیں گے تو وہ کیسے غلام رسول بنے گا؟ اسے آپ غلام رسول رہنے دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات بلا کیا ہے، اگر نک نام بھی رکھنا ہے نا تو ایسا رکھو حمیرہ۔ اب حمیرہ ہے کیا، اس کو ذرا سمجھیے۔ حمیرہ نکلا ہے احمر سے، اور احمر کہتے ہیں سرخ رنگ کو، ماشاءاللہ۔ تو احمر کو جب حمیرہ میں کنورٹ کرتے ہیں نا، تو اس کا معنی بنتا ہے گلابی رنگت والی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات ہیں۔ اگر نک نام رکھنا بھی ہے نا تو ایسا نام رکھا جائے کہ جس میں اچھائی کے پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہوں، اور پاکیزگی کے پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہوں۔ تو علمی مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا 2/3 دین وہ میری بیٹی میری زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو۔ تو صحابہ کرام کا ساری زندگی یہ معمول رہا ہے، بلکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 48 سال آپ حیات رہیں، اور آپ نے 48 سال یہی کچھ کیا، دین ہی سکھاتی رہیں۔ اور چشتی صاحب قبلہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ دین سکھانے والے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے جس نے سکھانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اس کا اپنا ایک روب دبدبہ ہو، اس کی اپنی ایک شخصیت ہو، لوگ جب دیکھیں تو وہ سمجھے کہ نہیں یار یہ بڑا باروب آدمی ہے، با اعتماد آدمی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے۔ دوسری چیز جو خطاب کرنے والے کے لیے ضروری ہے، یا دین کنوے کرنے والے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو بات کر رہا ہے وہ سکہ ہونی چاہیے، وہ مضبوط ہونی چاہیے، بڑی ٹھوس ہونی چاہیے، بڑی مستحکم ہونی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ جلال خدا بندی کو بیان کرے تو الفاظ کا ایسا چناؤ کرے کہ جلال خدا بندی جو ہے وہ سامعین پر طاری ہو جائے، اور اگر جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرے تو الفاظ کا ایسا چناؤ ہو کہ جمال مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شعائیں جو ہیں وہ مجمع کو مسحور کر دیں، اور ایسا مد برا ماحول ہو جائے کہ لوگ اشش کر اٹھیں۔ تو اس تناظر میں بھی ہم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے
کہ جب بیان کرنے والا بیان کرے، گفتگو کرنے والا گفتگو کرے، تو اس کے لہجے کی مٹھاس جو ہے نا، اس کی لہجے کی شیرینی ایسی ہونی چاہیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لفظ جو ہے نا وہ اترتے چلے جائیں. تو میں نہیں کہتا، اصحاب سیر نے لکھا ہے جنہوں نے سیرت کو بیان کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ صحابہ اکرام وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد گروہ صحابہ میں یہ 4 کوالٹیاں حضرت عمر بن خطاب کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر یہ 4 کوالٹیاں کسی میں پائی جاتی تھیں تو اس کا نام سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپ کا علمی مقام تھا، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے آپ کو مالا مال فرمایا ہوا تھا. جی کیا فرمائیں گے مولانا آپ اس حوالے سے؟ کیا بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. سیدہ طیبہ محبوب کائنات صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سبحان اللہ، سیدہ عائشہ الصدیقہ العتیقہ والعفیفہ صلوات اللہ علیہا وسلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے بارے میں اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ سیدہ صدیقہ پاک ایک دن صدیق پاک سرکار نے جب گھر سے رخصت کیا نا تو باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو صدیق پاک سرکار نے فرمایا بیٹی آپ کا نکاح اللہ کے رسول سے کیا ہے، تو یہ رونا کس بات کا ہے؟ تو عرض کیا جی اپنے بختوں پہ ناز کر رہی ہوں، اور یہ خوشی کا رونا ہے کہ جب آپ کے گھر سے نکلوں گی تو صدیقوں کے سردار کی بیٹی نظر آؤں گی، جب حضور کے گھر میں داخل ہوں گی تو نبیوں کے امام کی بیوی نظر آؤں گی. سبحان اللہ. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان پاک خذو شطر دینکم عن الحمیرہ، کہ میرے بعد آدھا دین تمہیں میری عائشہ سے مل جائے گا. اللہ نیا نہیں، آدھے دین کی راویہ. جی 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 جی. اور آپ کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھانجے بھی ہیں، حضرت زبیر ابن العوام کے وہ بیٹے ہیں اور حضرت اسما کے بیٹے ہیں. وہ آپ کے سب سے بڑے شاگرد بھی ہیں، آپ کے خادم بھی ہیں. جی نصف صدی تک تو آپ مسجد نبوی شریف میں علمی مسند پر بیٹھ کر علم پڑھاتی رہی. سبحان اللہ. عظیم المرتبت جلیل القدر سے آبا، موٹا پردہ لگتا، اماں جان سے بیٹھ کر وہ علم دین حاصل کرتا. اللہ اکبر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے عظیم المرتبت اور جلیل القدر سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کو کوئی ایسی مشکل مجھے نہیں پتا کہ آئی ہو جو اماں عائشہ صدیقہ سے حل نہ ہوئی ہو. جب بھی کوئی علمی مشکل آئی ہے نا وہ عائشہ صدیقہ سرکار سے حل ہو گئی ہے. اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ علم حدیث میں، علم قرآن میں، علم فقہ میں، انصاب عرب میں، اشعار لکھنے میں، کلام لکھنے میں اور قادر الکلام ہونے میں، فرماتے ہیں آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا. عرب کے بڑے بڑے شعراء جو کلام پڑھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کا کلام پڑھا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر سرکار کا وہ فرمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر طب کے بارے معلومات کرنے والا کچھ نہیں دیکھا آپ کے دور میں. یعنی بہت بڑی طبیبہ بھی آپ تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نباز تھیں. یہ سارا فیضان سرکار کا تھا. اچھا ایک بات صاحب بھائی یہاں سے اور بڑی خوبصورت حاصل ہوتی ہے کہ لکھا ہے کہ روایت میں کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد جو ہے نا وہ جو علم حدیث پڑھنے کے والے وہ 200 سے زیادہ ہے. یعنی ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں مرد اور عورتیں ہیں شامل ہیں. اب اس بات کا بھی ازالہ ہو گیا کہ جو الزام دیتے ہیں اسلام عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے. عائشہ صدیقہ سرکار بھی تو ایک خاتون ہے نا، نصف صدی تک آپ نے پڑھایا اور کتنے لوگوں کو پڑھایا ہوگا. اسلام خواتین کو علم دین حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے، اسلام تو علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، تاکید فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے، لیکن شرعی تقاضوں میں رہ کر. اسی یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی خانگی زندگی ہے نا، شمائل ترمذی کے اندر علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو چھوٹا سا کتاب لکھا ہے شمائل ترمذی، جی جی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خانگی مبارک زندگی ہے نا، کھاتے کیسے تھے یا پیتے کیسے تھے، آپ کے مبارک لنگی پہننے کا انداز، ماشاءاللہ سرما مبارک لگانے کا انداز، ماشاءاللہ، تو آپ کے سونے کا انداز، جاگنے کا انداز، یہ ساری روایت حضرت عائشہ صدیقہ سرکار سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، وہ بہت سارا علمی خزانہ بلکہ آدھے دین کی راویہ صدیقہ پاک، اللہ اللہ، ایسا دین جو مطلب ہے کہ خانگی صحابہ پاک کے پاس نہیں تھا نا، جو خانگی زندگی کے والے سے. اور ایک خاتون دیکھیں مستشرقین اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار سے جب حضور نے نکاح فرمایا علیہ السلام اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی، تو سرکار کی عمر تھی 52 سال تقریباً ظاہری عمر شریف. تو کفر اعتراض کرتا ہے دیکھو جی ایک 52 سال کا مطلب عمر میں ایک 16 سال، یہ سرکار کی اس میں حکمت تھی جی جی، کہ ایسی عورت کو اختیار کیا جو بھی سیکھنے سکھانے کی عمر میں ہے تاکہ اچھی طرح وہ دین سیکھے
ये उम्र सीखने की होती है ना, बेशक 40 साल की उम्र की और सीखेगी नहीं, वो तो सीख चुकी होती है, बिल्कुल ठीक है ना। ये सीखने की एक ऐसी औरत जो दीन सीखने को, और अब जीरिक और ज़हीन इतनी थी। एक वाह, दिन वाह, वाह, वाह। घर सरकार तशरीफ लाए तो सैयदा आयशा सरकार ने घोड़ा बनाया, बच्चियाँ खिलौने बनाती हैं, उसको पर लगाए। जी तो सरकार ने फरमाया आयशा ये क्या बनाया हुजूर? ये मैंने घोड़ा बनाया है। तो फरमाया कि घोड़े के पर तो नहीं होते। अर्ज़ किया हुजूर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर तो थे। यानी हाज़िर दिमाग इतनी थी। तो मैं समझता हूँ ये सारा फैज़ान मेरे समझने की बात नहीं है, ये हकीकत यही है, ये बारगाह रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का फैज़ान। वाह वाह सुभान अल्लाह, निगाह नबूवत ने ऐसा कीमिया बना दिया कि जिस तरफ निगाह उठी है करम ही करम। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना आपकी सखावत के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? सखावत हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। देखिए शेख साहब, जब हम मुताला करते हैं ना तो यकीन जानिए सोच के पैमाने जो हैं और अपनी अकल और यानी हर चीज़ जवाब दी जाती है, ये कैसे नफूस कुदसिया थे। बात फिर वही आ जाएगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात का ऐसा असर था और सोहबत सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा निखार दिया था कि हर वस्फ ही वो लाजवाब, हर वस्फ ही बड़ा कमाल का था। देखें कि आप ऐसी सखावत करने वाली थी कि एक मरतबा हर रोज़ ही रोज़े से होती थी, रोज़ाना रोज़ा रखना। और एक मरतबा दोपहर के वक्त एक साइल आया, उसने दस्तक दी तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ एक रोटी पड़ी हुई थी। अब वो अफ्तारी के लिए थी, तो आपने अपनी खादमा से इरशाद फरमाया भाई ये साइल को दे दिया जाए, ये जो घर में लंगर पड़ा हुआ है ना एक रोटी का, ये साइल को दे दिया जाए। तो वो खादमा ने अर्ज़ किया कि सैयदा आपने रोज़ा अफ्तार भी करना है। फरमाया ये देना रोज़े अफ्तारी का अल्लाह वारस। अच्छा, वो रोटी उठा करके उस साइल को दे दी गई। अब आप तशरीफ़ फरमा हैं नमाज असर के बाद और ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ हैं, अचानक दरवाज़े पर दस्तक होती है तो खादमा जाती हैं तो आने वाला कहता है कि भाई ये जो सालन है ये बिलखुसूस सैयदा आयशा के लिए है। तो जब उसको देखा गया तो वो भुने हुए बकरी के गोश्त का वो सालन था। तो आपने मुस्कुरा के अपने खादमा की तरफ देखा और इरशाद फरमाया तू कहती थी अफ्तारी का क्या बनेगा, देख उससे बेहतर नाम नहीं अल्लाह ने अता फरमाया। तो ये आपकी सखावत थी। फिर आपकी सखावत का क्या कहना है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपना घर जो है उनके हाथों बेच दिया। तो ये एक उजरा ही था जिसमें आप रहा करती थी। तो वो जो घर जब बिक गया ना तो जितने उससे पैसे आए, जितनी रकम आई, वो सारी की सारी राह खुदा में आपने सरफ फरमा दी। सुभान अल्लाह। तो हर वस्फ भी आपका लाजवाब है, हर वस्फ भी आपका बड़ा कमाल। छोटी सी रिवायत बिस्मिल्लाह। आप बड़ी शानदार गुफ्तगू माशाल्लाह फरमा रहे हैं सखावत के वाले। आपके भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ये गवर्नर बने तो शाम के किसी इलाके के जी। तो हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा अम्मा जान इस ख्याल से कि आप हरमे रसूल भी हैं और मेरी खाला मोहतरमा भी हैं, तो इनकी सखावत में फ़र्क ना है। 2 लाख दिरहम भेजे, बहुत बड़ी ख़तीर रकम, और बहुत सारा ऊँटों पर साजो सामान मस्जिद नबवी में उसको मतलब रखा गया। और माई साहबा खुद पर्दे में तशरीफ़ ले आई, जलवा फरमा आ गई, मदीना पाक के गुरबा को बुलाया, अल्लाह खुद रोज़े थे, तकसीम फरमाती नहीं फरमाती, सारा माल तकसीम हो गया। जब शाम का वक्त हुआ तो खादमा ने कहा जी घर खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। फरमाया पहले बताती कुछ रख लेते, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में कुछ खाने के लिए है कि नहीं है। मुझे यही फिक्र था कि जो माल गरीबों के लिए आया वो गरीबों तक पहुँचे। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये हरमे रसूल की बरकत, सरकार की तरबियत। वाह 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 सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना, मैं चाहता हूँ कि आखिर में कलाम भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे सबक आमोज़ वाक़यात, चंद ऐसे वाक़यात जिससे हमारी बेटियों को, बहनों को, माँओं को कोई ऐसी तबलीग हो जाए, ऐसी इस्लाही गुफ्तगू हो जाए जिस पर अमल करके वो कामयाब तरीन बेटी, बहू, माँ, सास जो भी है वो बन सकती है, जो भी रिश्ता है उसको अच्छे तरीके से निभा सके। क्या फरमाएंगे इस हवाले से? देखिए इस हवाले से फिर बात वही आ जाएगी, कोई एक पहलू हो तो फिर बयान किया जाए। लेकिन ये है कि कहते ना जी हुजूर ख़त्मी मरतबत अलैहिस्सलाम के हवाला से ये कहा जाता है ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तो जब हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात हैं, आपके सहाबे कराम हैं और आपके फूल है, और वो तो सुभान अल्लाह आपके ग़ुलामों की ज़िंदगियों का मुताला करें तो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तो अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ, 2 चीज़ें मैं यहाँ पर नाजरीन के सामने रखूँगा। एक तो ये
کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حاضر ہوئی. ماشاءاللہ. تو عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری سیئات کو معاف فرمائے. تو حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے دست مبارک اٹھائے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اللہ میری عائشہ کی سیئات کو معاف فرما. یہ دعا مکمل ہونے کی دیر تھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مسکرائیں, اتنی خوش ہوئیں کہ لوٹ پوٹ ہونے لگی اور اپنا سر مبارک حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں رکھا. اللہ اکبر. تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تو اس قدر خوش کیوں ہوئی ہے؟ تو عرضی پیش کی آقا جس کے لیے آپ دعا فرما دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پلے میں کوئی سیئات رہ جائے. واہ واہ. اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تیرے لیے تو آج میں نے دعا کی ہے نا, اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے یہی دعا میں ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ میری امتیوں کے میرے غلاموں کے گناہوں کو معاف فرما. سبحان اللہ. ناظرین مکرم یہاں پر دو چیزیں جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ملتی ہیں. ایک تو یہ بات کہ بزرگوں سے دعا کروانا, یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ آ کر کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہیں یہ بھی نظر آتا ہے وہ محبوب رب العالمین ہے, یہ بھی نظر آتا ہے وہ صدیقہ کائنات ہے, یہ بھی نظر آتا ہے کہ سورہ نور ان کی پاک دامنی پر شاہد ہے. اور جب اتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے حضور آ کر کے اپنی سیئات پر معافی کی دعا کرواتی ہیں. وہ کیوں تھا؟ وہ تعلیمات امت کے لیے تھا کہ بھائی میں جو زوجہ رسول ہو کر بھی اس بات پر میں اترائی نہیں کہ 18 آیتیں میرے حق میں نازل ہوئی ہیں, اس بات پر میں اتراتی نہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہوں, اور میں اس بات پر میں تکبر اور غرور نہیں کرتی کہ میں صدیقہ کائنات ہوں اور صدیق باپ کی بیٹی ہوں اور میں محبوب رب العالمین ہوں, بلکہ میں تو عاجزی اور انکساری کا جو ہے وہ درس دینے آئی ہوں. تو سیدہ عائشہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے حضور یہ عرضی پیش کر کے کہ آقا میرے لیے دعا فرمائیں, ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے پہلو میں اگر آپ رہ کر عبادت و ریاضت کریں گے تو وہ آپ کے لیے کار خیر ثابت ہوگا, نہیں تو وہ آپ کے منہ پر دے مارا جائے گا قیامت کے دن. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور آقا جو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور حاضر خدمت تھیں, تو نبی کریم علیہ السلام آپ پر اتنے خوش ہوئے اور متبسم ہو کر ارشاد فرمایا عائشہ آج مانگو کیا مانگتی ہو. اللہ اکبر. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرضی پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر پسند فرمائیں اجازت دیں تو میں ابا جی سے مشورہ نہ کر لوں, میں ہر ماں کی توجہ چاہتا ہوں, ہر بہن کی توجہ چاہتا ہوں, ہر بیٹی کی توجہ چاہتا ہوں. اور یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک بھی دیکھنا ہے کہ اپنی ازواج کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا ماحول تھا اور کیسا تعلیم و تربیت کا خوبصورت اہتمام ہمارے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. جب سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرضی پیش کی کہ آقا اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں ابا جی سے جا کے مشورہ نہ کر لوں, تو کریم آقا علیہ السلام مسکرائے اور اجازت مرحمت فرمائی عائشہ ضرور مشورہ کیجئے. تو پہلی بات تو یہیں پر بھی ہمیں مل رہی ہے ہماری ہر ماں کو, ہماری ہر بہن کو, ہماری ہر بیٹی کو کہ بھائی کسی بھی معاملے میں ہاں جائز ہو, خامد اگر آپ سے کہتا ہے کہ بھائی فلاں معاملہ ہے فلاں معاملہ ہے تو بڑوں سے مشورہ کر لینا, یہ سیدہ عائشہ پاک کی سنت ہے. اچھا پھر اس میں ہمارے لیے خیر کتنی ہوگی, ہمارے لیے اس میں کتنی اچھائی ہوگی, آگے چل کے آپ یقینی طور پر اس کو محسوس فرمائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے اجازت عنایت فرمائی تو سیدہ عائشہ پاک وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر ہوئی. تو عرضی پیش کی ابا جان آج نبی کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت کمال کو پہنچا ہوا ہے, تو ارشاد ہوا ہے کہ مانگ کیا مانگتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عائشہ ایک وعدہ کرو مجھ سے, ایک شرط پر میں تجھے بتاؤں گا کہ کیا مانگنا ہے. اچھا ابا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا جو نبی پاک علیہ السلام تجھے دیں گے نا وہ مجھے بھی دینا ہے. مزاج شناس نبوت تھے نا, تو یہ جانتے تھے جو سرکار کی بارگاہ سے ملے گا وہ عام نہیں ہوگا, وہ کوئی خاص چیز ہی ہوگی. اور پھر مانگنے والا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہو, بلکہ مشورہ دینے والا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہو, تو پھر کیسی بات بنتی ہے
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا، جی ابا جی جو بھی وہاں سے عنایت ہوگا، جو بھی وہاں پر سے عطائیں ہوں گی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو ارشاد فرمایا بیٹی جاؤ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرضی پیش کرنا، یا رسول اللہ جب حریم خلوت میں آپ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت اور لا تعداد راز کی باتیں آپ سے شیئر کی۔ آقا ان ان گنت اور لا تعداد باتوں میں سے ایک بات ہی میرے حوالے کر دیں، مجھے وہ عطا فرما دیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حریم خلوت میں شب معراج اللہ کریم نے آپ سے جو راز و نیاز کی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات جو ہے نا وہ مجھے آپ عطا فرما دیں۔ حافظ خلیل الدین حسن نے کمال کی گفتگو یہاں پر فرمائی، چند اشعار وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ نے سرکار سے باتیں کی ہیں، بڑی الفت سے بڑے پیار سے باتیں کی ہیں، کہیں یاسین کہیں تاہا انہیں فرما کر حق نے یوں احمد مختار سے باتیں کی ہیں۔ اور وہ شعر جہاں تک میں لانا چاہ رہا ہوں، کہا بزم انوار سجا کر، بزم انوار سجا کر شب اسرا حق نے خلوت خاص میں دلدار سے باتیں کی ہیں۔ اور پھر حافظ خلیل صاحب نے یہاں پر وہ اس بات کا بھی اعلان کیا جو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر اللہ سے کی، کہا میرے آقا نے سر عرش فقط امت کی، میرے آقا نے سر عرش فقط امت کی، مغفرت کے لیے غفار سے باتیں کی ہیں۔ تو عرض کیے یا رسول اللہ ان باتوں میں سے ایک بات ہمیں عطا فرما دی جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ جب میں اللہ کے حضور پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے جو لا تعداد اور ان گنت راز کی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک راز کی بات میں یہ بتا دیتا ہوں۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا اے میرے حبیب اگر تیرا کوئی غلام کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا نا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرماؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت فرمایا، ایسی خوش ہوئیں اور کیف و مستی کے عالم میں دوڑتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر ہوئیں۔ ابا جی آج تو کمال ہو گیا۔ فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ ابا جی آپ سنیں گے تو مچل جائیں گے۔ کہا کچھ تو کہیے نا۔ بٹھایا پکڑ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئیں۔ فرمایا جلدی سے بتاؤ میرے آقا و مولا و ملجا نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ کہا ابا جی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حریم خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا محبوب تیرا کوئی غلام اگر کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو اسے بغیر حساب کے میں جنت عطا فرما دوں گا۔ مزاج شناس نبوت نے جب یہ سنا تو آنکھوں سے چھما چھم پانی برسنے لگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا انہیں پھر ٹھکانے میں لانا پڑا خوشی کو، اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنا پڑا ابا جان مجھ سے کوئی بیان کرنے میں غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے یا الفاظ کا ہیر پھیر ہو گیا ہے۔ ابا جی یہ رونے والی بات تھوڑی ہے، یہ تو مسکرانے والی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، اور آپ ہیں کہ مسکرا نہیں رہے بلکہ آپ رو رہے ہیں۔ تو مزاج شناس نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے ارشاد فرمایا بیٹی تو سن کے آ گئی ہے۔ ابو بکر نے اس بات کو سمجھ لیا ہے، ابو بکر صدیق نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔ ناظرین مکرم یہ وہ بات ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہماری رہنمائی کے لیے ملتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے ملتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے وسیلے سے ملتی ہے۔ وہ بات یہ ہے، عرضی پیش کی گئی ابا جی پھر آپ ارشاد فرمائیں آپ نے کیا سمجھا ہے؟ تو ارشاد ابو بکر صدیق ہوتا ہے بیٹی اگر رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا ہے نا کہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل اگر جوڑنے پر وہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا تو بیٹی مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کسی کا جڑا ہوا دل توڑ دیا نا اللہ بغیر حساب کے جہنم بھی عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین مکرم جہاں پر اتنی نیکیاں ہمارے کرنے کے لیے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے، ہم سے ہو بھی نہیں پاتی، میں آج کی اس نشست میں کیونکہ وقت بھی میرے پیش نظر ہے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہمیں یہ مبارک تعلیم حاصل ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ جہاں تک بھی ہو سکے ہم اپنے ارد گرد اپنے عزیز و قارب میں یار بیلی سجن متر میں دیکھیں کہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل نہ ہو، اگر ہے تو اس کو جوڑ دیا جائے تاکہ بغیر حساب کے اللہ کے حضور سے ہم جنت کے جو ہے وہ جنت کا مزدہ حاصل کرنے کے حقدار ہو سکیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ تعالی۔ جی مولانا آخر میں کون سا پیغام آپ دینا
चाहेंगे और कलाम के साथ आज की ट्रांसमिशन का इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। सैफुर रहमान भाई, सईदा आयशा सिद्दीक़ा सरकार हूँ, हज़रत खातून जन्नत सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा, मुसलमान ख़वातीन मुख़द्दरात असमत, इनके नक्शे कदम पर जब चलेंगी ना, इंशाअल्लाह एक खूबसूरत माशरा तश्कील पा जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छे। फिर ये मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी वाला मामला नहीं होगा, फिर इंशाअल्लाह ऐसी मस्तूरात वाला माशरा होगा कि जो खाशिया भी होंगी, रादिया भी होंगी, मुर्दिया भी होंगी, अल्लाह की बारगाह में झुकने वाली होंगी। अल्लाह ताला मुख़द्दरात असमत को, ख़वातीन इस्लाम को, हज़रत आयशा पाक उम्महातुल मोमिनीन बिनात रसूल के मुबारक नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। एक कलाम अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिला और उसी के साथ मोहतशम भाई एक कलाम पेश फरमाएंगे। उसके फ़ौरन बाद अफ़ज़ाल साहब इंशाअल्लाह कलाम के साथ आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। कैसे बयां करेगा कोई शान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अभी अभी मिला है तो मैंने चाहा चलें ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाए बतौर बरकत। कल एक कलाम नया मैंने पेश किया था डॉक्टर ताहिर अब्बास खिदर खिची साहब का। आज ये कलाम है, बहुत प्यारा कलाम है। एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहता हूँ। अल्लामा साहब, पीर साहब, आपसे भी मौलाना आप साहब तवज्जो चाहता हूँ। कैसे बयां करेगा कोई शान आयशा, बालाए अक्लो फहम है इरफान आयशा, और सब मोमिनों की माँ है, बड़ी मोहतरम है आप, बेमिसलो बेमिसाल है ऐवान आयशा। और शेर का हुस्न देखिए, रवायत को, हुजूर की हदीस पाक को इस शेर में शायर कह रहा है, महफूज की कसीर अहादीस आपने, दीने शहे उमम पे है एहसान आयशा। और आगे शेर बहुत प्यारा है, रखेगा रोजे हश्र मेरी लाज भी खुदा, मैं भी हूं एक अदना सना खान आयशा। आप भी सना खान है तो इसलिए कह रहा हूं, रखेगा रोजे हश्र मेरी लाज भी खुदा, मैं भी हूं एक अदना सना खान आयशा। और अगला शेर है, वालद है यारे गारे पयंबर जहे नसीब, अकीदा, वालिद हैं यारे गारे पयंबर जहे नसीब, अल्लाह के हबीब हैं सुल्तान आयशा, अल्लाह के हबीब हैं सुल्तान आयशा। और पेशे नजर रहा वो शबो रोज आपके, आए हाय। अब काफिया देखिए कितना प्यारा लगाया है, हरदीफ तो आपके सामने, काफिया देखिए कितना प्यारा है। पेशे नजर रहा वो शबो रोज आपके, गोया रुखे हुजूर था कुरान आयशा। आए हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। काफिया भी बहुत प्यारा और शेर भी बहुत प्यारा। पेशे नजर रहा वो शबो रोज आपके, इसमें कोई शक नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी आते देखते, कभी जाते, बैठते, उठते, सोते, खाते, पीते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आखिरी आपकी आरामगाह भी वही आपका हुजरा है, सुभान अल्लाह। पेशे नजर रहा वो शबो रोज आपके, गोया रुखे हुजूर था कुरान आयशा, और थी आप इल्मो फजल में यकताए रोजगार। जो आपने गुफ्तगू फरमाई अलामा साहब, जो आपने गुफ्तगू फरमाई, खुलासा पेश कर रहा हूं, थी आप इल्मो फजल में यकताए रोजगार, जारी जहां में अब भी है फैजान आयशा। आहा, जारी जहां में अब भी है फैजान आयशा। आहा, कितनी अहादीस आपसे मरवी है, इतनी आपने दीन की खिदमत की, इल्म जो है वो पेश किया, लोगों को इल्म पढ़ाया, सुभान अल्लाह, क्या आपकी खिदमत है। जारी जहां में अब भी है फैजान आयशा, और मकता है आरफ ये देख लेंगे बरोजे जजा सभी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, आरफ ये देख लेंगे बरोजे हशर सभी, हकदारे खुल्द होंगे गुलामाने आयशा। आरफ ये देख लेंगे बरोज़े जजा सभी, हकदारे खुल्द होंगे गुलामाने आयशा।
آئیے کلام شامل کرتے ہیں. جس طرح علامہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی, بہت پیارا لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, حسین آواز انداز یہ ہوئے علامہ مولانا محمد محتشم رضا نوری رضوی صاحب. جی کون سا کلام آج امید کرتا ہوں اپنا ہی لکھا ہوا کلام پیش فرمائیں گے, کون سا کلام پیش فرمانے کی سعادت؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند اشعار. ایسی زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ ہے, ایسی زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ ہے, جن کا مرتبہ ہے واہ واہ حضرت عائشہ ہے, جن کا مرتبہ ہے واہ واہ حضرت عائشہ ہے. ماشاءاللہ باپ حضرت ابوبکر ہیں اگر ہوئے صدیق, باپ حضرت ابوبکر ہیں ہوئے اگر صدیق, بیٹی بھی ہوئی صدیقہ حضرت عائشہ ہے, بیٹی جو ہوئی صدیقہ حضرت عائشہ ہے. عالمہ فقیہہ صالحہ طیبہ اور زاہدہ, عالمہ فقیہہ صالحہ طیبہ اور زاہدہ, اتنے اوصاف کی حاملہ حضرت عائشہ ہے, اتنے اوصاف کی حاملہ حضرت عائشہ ہے. خود میرے نبی نے کہا ساری عورتوں میں سے, خود میرے نبی نے کہا ساری عورتوں میں سے, سرید کی مانند اعلیٰ حضرت عائشہ ہے. ناظرین مکرم, یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری عائشہ عورتوں میں ایسے ہے جیسے کھانوں میں سرید ہوتا ہے, اور سرید اس شوربے کو کہا جاتا ہے جس میں روٹی کو بھگو کر کے کھایا جاتا ہے. تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں, اللہ اکبر, خود کہا گیا آقا نے ساری عورتوں میں سے, سرید کی مانند اعلیٰ حضرت عائشہ ہے. لکھا ہے کتابوں میں پیار سے حمیرہ کہہ کر, لکھا ہے کتابوں میں پیار سے حمیرہ کہہ کر, جن کو تھے بلاتے آقا حضرت عائشہ ہے, جن کو تھے بلاتے آقا حضرت عائشہ ہے. ہے یہ فرمان مصطفیٰ دو تہائی دین لے لو, ہے یہ فرمان مصطفیٰ دو تہائی دین لے لو, جو تمہیں کرے گی عطا حضرت عائشہ ہے, جو تمہیں کرے گی عطا حضرت عائشہ ہے. جن کی عظمت و شان پر دیکھیے تو قرآن میں, جن کی عظمت و شان پر دیکھیے تو قرآن میں, سورہ نور ہے گواہ حضرت عائشہ ہے, سورہ نور ہے گواہ حضرت عائشہ ہے. بسم اللہ. کہ مومنوں کی ماں میں
ایک ہنسی ہے نام آپ کا، مومنوں کی ماؤں میں ایک ہنسی ہے نام آپ کا، اور سب سے ہی ماورا حضرت عائشہ ہے، اور سب سے ہی ماورا حضرت عائشہ ہے۔ دیکھنا خدا کی قسم سبحان اللہ، جن کے صدقے نوری کو، دیکھنا خدا کی قسم جن کے صدقے نوری کو، بخش دے گا حشر میں خدا حضرت عائشہ ہے، بخش دے گا حشر میں خدا حضرت عائشہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت عائشہ ہے۔ ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ حضرت سیدہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور کلام حافظ محمد افضال صاحب پیش کریں گے۔ آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام اسی پر کریں گے، اور جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور شکر گزار ہوں سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا، رضوی پروڈکشن والوں کا، اے بی سی گارمنٹس حافظ محمد بلال مبشر صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں، یقیناً ان کی بہت ہی محنتیں شامل حال ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی 27ویں کی شب ان کو بھی آپ میرے ساتھ دیکھیں گے، اور شکر گزار ہوں مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کا، ان کے ساتھ ساتھ جن بھائیوں نے تعاون فرمایا ان بھائیوں کا بہت بہت شکریہ۔ دعا ہے اللہ بیماروں کو شفا، بے گھر کو گھر، اور بے رزق کو رزق، اور بے شان کو شان عطا فرمائے۔ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع پر انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی حافظ صاحب کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ پنجابی کا کلام سنانا چاہوں گا۔ کچھ لوگ بھائی ایسے ہیں جو پنجابی کو پسند کرتے ہیں، بسم اللہ۔ تو درود پاک کے موضوع پر ایک مکھی ایسی ہے جو میرے آقا پر درود پڑھتی ہے، اور اس نے درود پڑھا میرے آقا نے، اور میرے رب نے اسی انعام کیا دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری مکھی ایسی ہے جو میرے آقا پر درود نہیں پڑھتی لیکن میرے آقا کا احترام کرتی ہے، لیکن وہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ اللہ، اور جو درود پڑھتی ہے ان دونوں کا سید پیر ناصر شاہ صاحب نے، آپ نے نقشہ کھینچا ہے، یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، تو اس سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنی، اس کے بعد یہ کلام، اور اس کے بعد اجازت، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ تو میرے آقا کا دربار ہے، حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، دنیا کائنات میں جتنی ریت ہے اور اس ریت کے جتنے ذرے ہیں اللہ نے جبریل کو طاقت دی ہے، میں گن سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ پھر عرض کرتے ہیں سیدی یا رسول اللہ، دنیا کائنات میں جتنا پانی ہے اور اس پانی کے جتنے قطرے ہیں جبریل کو اللہ نے طاقت دی ہے، میں ان سب قطروں کو گن سکتا ہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہنا کیا چاہتا ہوں، دنیا کائنات میں جتنے درخت ہیں اور ان درختوں کے جتنے پتے ہیں اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں ان پتوں کو بھی گن سکتا ہوں۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہنا کیا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو جبریل؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی محبت سے آپ پر درود پڑھتا ہے، جو امتی آپ کا محبت سے آپ پر درود پڑھتا ہے، جتنا ثواب اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے جبریل کے بس کی بات نہیں اس کو گن سکے۔ آئیے درود پاک کے موضوع پر چند منٹ کی گفتگو۔ ایک مکھیو جیڑی میرے آقا تے درود پڑھ دی نہیں پڑھ دی، جو مکھی نبی تے نہ پڑھ دی درود ہے، جو مکھی علامہ صاحب بالخصوص توجہ چاہنا، جو مکھی نبی تے نہ پڑھ دی درود ہے، وہ خود گندی او دا گندا وجود ہے، مریضاں نو ہر ایک حکیم سناوے، تیرے کھانے دے نیڑے مکھی نہ آوے۔
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਕੀਮੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੱਖੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ, ਮਰਦ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ, ਮਰਦ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆਲਮ ਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ, ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ, ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆਲਮ ਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ, ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨੂਰੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਹੈ, ਵਫਾਏ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਹੈ, ਵਫਾਏ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਹਲਵੇ ਤੇ ਖੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨੂਰੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਗਲੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਗਲੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਜਾਣਨੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਏ, ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਏ, ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਏ, ਉਹਦੀ ਵਫਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਵੀਜ਼ ਏ। ਇਹ ਤਾਈਓ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਰ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਫਾ ਏ। ਇਹ ਤਾਈਓ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਰ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਫਾ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਆਪਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਏ? ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਔਰ ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਬੀਬ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੱਖੀ ਜੋ ਮੱਖੀ ਨਬੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਦਰੂਦ ਏ, ਜੋ ਬਾਗਾਂ ਫਰੂਟਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਪਲਦੀ, ਮੱਖੀ ਬਾਗਾਂ ਫਰੂਟਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਚ ਪਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦਰੂਦਾਂ ਦੇ ਕਲਦੀ। ਉਹ ਲੱਖ ਵਾਰ ਡੰਗ ਪਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਲਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਵਾਰ ਡੰਗ ਪਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਲਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਲੱਜ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਲੱਜ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਈਓ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਏ, ਇਹ ਤਾਈਓ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਫਾ ਏ, ਇਹ ਤਾਈਓ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਫਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਫਾ ਏ।